السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلامی ریاست میں نظام احتساب۔ آج ہم احتساب، قضاء و عدل، محتسب اور حسبہ، ان تمام اصلاحات کو قرآن و سنت کی روشنی میں، خلافت راشدہ کے آئینے میں اور پھر اسلامی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ان کی اصل، ان کے بینیفٹس، ان کے ایٹریبیوٹس اور اس کا معاشرے میں کتنا عمل دخل ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ جس چیز سے میں آغاز کروں گا وہ ہے کہ آج کی دنیا کو تہذیب، ترقی، تمدن اور سائنس کی تمام تر ترقیوں اور کامرانیوں کے باوجود مصائب و آلام کے ایک لامتناہی سمندر سے گزر رہی ہے۔ تاہم آپ دیکھتے ہیں کہ عدل و اخلاق یعنی جسٹس اور موریلٹی، یہ چیزیں جو ہے ان سے محروم اور جور و استعمار سے معمور، یہ جو مقابلی سیاست کے برعکس ایک ایسی سیاست کے خد و خال اور اصول و ضوابط ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں جو روز روشن کی طرح عیاں ہیں، یعنی اسلامی ریاست اور سیاست کے، جس کا مقصد اور اس کی بنیاد ہے اقوام عالم کے درمیان عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور مساوات پر رکھی گئی ہے۔ یہ تین چیزیں، اور اس سیاست کا مقصد بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے، ویلفیئر ہے بنی نوع انسان کی، اس کا مقصد۔ اور اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے بلند پایا سیاست کو اختیار کیا جو دین کے تابع ہو، دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ مثال بنا کے قائم کی، تاکہ انسان انفرادی سے لے کے اجتماعی زندگی تک کسی قسم کی ظلم و زیادتی، جبر و استبداد، انتشار و افتراق اور دجل و فریب کا شکار نہ ہو۔ یعنی اسلام میں جو احتساب اور عدل و انصاف رکھا گیا، اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو انڈیویجول پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اس میں عدل و مساوات ہو، اس میں ہم آہنگی ہو۔ دوسرا، ملکوں کے، قوموں کے درمیان، معاشرتوں کے درمیان اجتماعی تعلقات جو ہیں وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر اور جسٹس کی بنیاد پہ استوار ہوں۔ یعنی معاشرے سے فساد اور بگاڑ اور ناانصافی ختم کرنے کے لیے احتساب ناگزیر ہے۔ وہ احتساب فرد اپنی سطح پہ کرے، خاندان اپنی سطح پہ کرے، معاشرہ اپنی سطح پہ، اور ریاست اس کو احتساب کو اپنے اوپر لاگو کرے، پھر اس کے بعد عوام سے اس کی وہ خبرگیری کرے۔ اور یہاں یہ امپورٹنٹ چیز میں بتا دوں، اسلام تو دین فطرت ہے، ٹھیک ہے، اور دین انسانیت بھی ہے۔ دو چیزیں، فطرت کا دین اللہ رب العزت کی ڈیوائن ریویلیشن ہے، اور دین انسانیت کے اللہ نے قرآن کو جو موضوع عطا کیا وہ ہیومینٹی ہے، وہ انسانیت ہے، ہیومن بینگ ہے، انسان ہے۔ تو اسی لیے اس میں بنی نوع انسان کے لیے معاشرتی، اقتصادی، اخلاقی اور سیاسی امور، غرض یہ کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو معاشرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہو، یہ دو چیزیں ہیں، اور اعتدال و توازن انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہو، اور انسان کو کامل و بھرپور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ بیسیکلی جو اسلام کا موٹیو ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دیر شوڈ بی اے ڈفرنس بٹوین ہیومن بینگ اینڈ ادر لیونگ کریشنز، ورنہ جانوروں کا بھی، اینیمل، برڈز، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے بھی ایتھکس ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کیسے برتنا ہے، لاز کیا ہیں، آپ کے اوبلیگیشنز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں، ان کے درمیان بیلنس کریٹ کرنے کے لیے احتساب بہت ضروری ہے، یعنی چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن میں اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہے کہ اقامت دین کے، یاد رکھیں، دو پہلو ہیں۔ دین کو قائم کرنا عملاً معاشرے کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلو ایجابی ہے، ایک پہلو سلبی ہے۔ ایجابی پہلو ہے امر بالمعروف، ٹھیک ہے، انجوائنگ دا کمانڈمنٹ، اور سلبی پہلو ہے نہی عن المنکر، ریفرین فرام دا ایول۔ یہ دو پہلو، ان دونوں کا مقصد عدل کا قیام اور اخلاق کی ترویج ہے۔ پہلا مقصد جو اقامت دین کے دو پہلو ایجابی اور سلبی، ٹھیک ہے، ایجابی پہلو کا تعلق عدل کا قیام، اور اس میں نہی عن المنکر بھی آ جاتا ہے، یعنی ٹو اسٹیبلش دا جسٹس، ٹھیک ہے، عدل کے مطابق۔ معاشرے میں عدل نہ ہو تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تاریخی قول ہے کہ معاشرے جو ہے وہ کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم پر نہیں قائم رہ، اور ظلم عدل کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کو ہم سید علی حجویری، حضور دادا گنج بخش علیہ رحمہ،
کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں، کشف المحجوب میں بھی ملتا ہے، اوپن آف دا سیکرٹس جو آپ کا انسائکلوپیڈیا ہے مسٹیسزم میں، آپ لکھتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، عدل کی تعریف کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں رسٹ واچ ہے، تو رسٹ واچ اس کا نام اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ رسٹ یعنی کلائی میں پہنی جاتی ہے، تو اب اس گھڑی کو کلائی میں پہننا عدل ہے چونکہ یہ بنی ہی کلائی کے لیے، تو اگر کوئی شخص اس گھڑی کو اٹھا کے اپنے پاؤں میں جو ہے وہ پہن لے پازیب کے طور پہ، پائل کے طور پہ، تو وہ ظلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی شے کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنے کی کوشش کرنا جو اس کا موقع محل نہیں ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر جو چیزیں، جو افراد، جو قانون جس مقام پہ ہے اس کو اس سے ہٹا کے کہیں اور لے کے جانا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اسی سے کرپشن، بدعنوانی، ناانصافی جنم لیتی ہے۔ دوسرا ہے اخلاق کی ترویج، انہینسمنٹ آف ایتھکس اینڈ مورالٹی۔ ایتھکس اینڈ مورالٹی ہماری انڈیویجول اور جو ہے ہماری سوشل لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر معاشرے جو ہے قائم نہیں رہ سکتے۔ وہ ایسنس ہے، بیوٹی ہے فیتھ کی بھی، آپ کے بینیولنس کی بھی، آپ کے منزلت احسان کی بھی۔ اس سے معاشرے میں امن ہوتا ہے، خوشگوار تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں، اور عدل اور احسان کا حسن کہا گیا ہے اخلاق کو، اور مکارم میں اخلاق کی تکمیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے سورہ والقلم میں ارشاد فرمایا آپ خلق عظیم کی بلندیوں پر متمکن ہیں۔ خلق عظیم سب سے بلند، ہائیسٹ مورل سٹینڈرڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیے، تو ان کو سٹینڈرڈز کو سیرت کی کتابوں سے نکال کے معاشرے میں لانا تاکہ احتساب کا نظام قائم ہو۔ تو مفسرین کے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو عدل سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں اور ظلم سے بڑھ کر کوئی منکر نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ عدل سب سے بڑی خیر ہے، سب سے بڑا معروف ہے، نیکی، اور ظلم جو ہے یہ منکر ہے، یہ برائی، سو، ظلم سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیشہ ہر حال میں ادا کرتے رہو۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، معروف جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف چند اخلاقی، ایتھیکل، سوشل اینڈ ریلیجس جو ریچولز ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے، یعنی معروف سے مراد صرف اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی نیکیاں مراد نہیں ہیں جو بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے اگر اصطلاحی مفہوم میں، ٹرمینالوجیکل ایسنس میں ہم اس کو لیں تو تمام احکامات الہی، ٹھیک ہے، ہول کمانڈمنٹس آف آل مائٹی اللہ اور ارشادات نبوی، یہ پورے کے پورے معروف ہیں۔ یعنی قرآن کا ڈیوائن ریولیشن، پورے کا پورا قرآن اور سنت و سیرت، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اسے ہم معروف کہتے ہیں۔ اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، معیشت بھی آ جاتی ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے، عسکریات بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے فارن ریلیشن بھی آ جاتے ہیں، اقلیتوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، تو پورے کا پورا لائف کا ضابطہ دے دیا قرآن و سنت نے۔ تو جب یہ ملتے ہیں تو اس کا مطلب معروف ہے۔ تو معروف سے مراد صرف دعوت یا نیک کام کی طرف بلانا نہیں جو اخلاقیات اور معاشرت سے، حسن معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ معروف سے مراد اکانومی کے اندر سود کو ختم کرنا، یہ بھی معروف ہے، یہ بھی نہیں عن المنکر ہے، جو اقامت دین کے پہلے میں نے دو پہلو بتائے، ٹھیک ہے۔ اب معاشرے کے اندر کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا، یہ بھی معروف ہے۔ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، یہ بھی معروف ہے۔ ملک اور ریاست کو قرآن و سنت کے تابع کرنا، یہ بھی معروف ہے، ٹھیک ہے۔ گرام فروشی، ملاوٹ، رشوت، بدعنوانی، کرپشن، مال بٹورنا، سفارش کرنا، یہ سارے کے سارے نہی عن المنکر میں آتے ہیں اور یہ سارے معروف ہیں۔ یہ اقامت دین میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی صرف نماز کو درست کر لیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اچھی تجوید و قرات کر لیں، 5 وقت مسجد کے نمازی بن جائیں، بلکہ یہ دین کا جو پہلو ہے یہ تو 10% ہے، 90% کا تعلق معاملات سے ہے، اخلاقیات سے ہے۔ عبادات اور عقائد وہ 10% ہیں۔ 5 آپ کے ارکان اسلام ہیں، 5 pillars of Islam and 6 pillars of faith، ارکان ایمان، اور پھر 5 نمازیں آپ کی، ٹوٹل ان میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ باقی 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے نکالنے، 22 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے نیند، 14 گھنٹے آپ کے یا گھر میں گزرتے ہیں
یا ورک ایتھکس پہ یا کالج یونیورسٹی بازار مارکیٹس لین دین، تو حساب کتاب آپ کی ڈیلنگ ان 14 آورز میں ہوگی جن کا تعلق پبلک سے ہے، انہیں کہتے ہیں حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں تو بھائی جان کوئی کسی کو نہیں ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو بھی تو اللہ کا فضل و کرم توبہ کے بعد وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو پبلک ڈیلنگ ہے جسے سوشل انٹریکشن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہیں، دین کا یہ پہلو جو 80-90% ہے یہ آج چھپتا جا رہا ہے، اس کو ہم نے معاشرے میں لانا ہے، ریاست میں لانا ہے۔ یہی خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ کا بھی ماڈل تھا، اور وہ احتساب کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اخلاق و معاشرت کے علاوہ تہذیب و تمدن، کلچر اینڈ سویلائزیشن، صنعت و حرفت، قانون و دستور، ثقافت و عدالت اور مذہب و سیاست، یہ تمام چیزیں اقامت دین کے تابع ہوتی ہیں۔ جب تک دین کلیتاً ہر شعبے میں نہیں آئے گا اس وقت تک اقامت دین ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے احتساب کا جو یہ موضوع لیا ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کسی فرد میں اتنی استعداد اور طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی ذات اور پھر اہل و عیال کے لیے مسالے کی تنہا نگرانی کرے، نہیں، بلکہ ہر بنی نوع انسان، خاندان، تمام قبیلے کے مسالے کا تحفظ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ قائم ہوتی، اجتماعی ادارے وجود میں آتے۔ اب سوال تھا کہ احتساب کیوں ضروری ہے، اس کا ادارہ محتسب کا، احتساب کا۔ بھائی جان ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، تو جب لوگوں سے انٹریکشن ہوگا، ایک گھر کا سربراہ ہے، ایک محلے کی کمیٹی ہے، ایک جو ہے وہ پولیس کے ادارے کا سربراہ ہے، مختلف ہیں، تو سارے اداروں کے سربراہان، ان کے نیچے ذیلی کمیٹیز ہوتی ہیں، تو یہ پیپلز کا انٹریکشن ہے جہاں پہ کولیکٹیو وزڈم کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاشی، سیاسی، معاشرتی ضرورتوں کو عدل کے تابع لانا، اس کے لیے احتساب ناگزیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت البالغہ، شاہ عبدالعزیز نے اور شاہ اسماعیل نے رسالہ در منصب امامہ میں ریاست کے سلسلے میں امامت اور خلافت کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور مباحث میں خلافت خاصہ، عامہ، جائز رئیس کا تصور پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ارباب دانش ہیں ان کی کوششوں کے ریاست کی شرعی حقیقت تصور سلطانی کے پہلو بپہلو منعکس ہے، اور شاہ ولی اللہ سمیت شاہ عبدالعزیز، یہ بزرگ خاندان جتنا بھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اقامت دین، ریاست کا مقصد اقامت دین ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی ہے، ابن خلدون نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ ریاست، اسلامی ویلفیئر ریاست جب آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا مقصد اقامت دین، اور اقامت دین کے دو پہلو ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ عمل بالمعروف عدل کا قیام، نہی عن المنکر اخلاق و کردار کی ترویج و اشاعت اور مفاسد سے دور رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر الفارابی نے بھی جو مدینہ الفاضلہ اور غیر فاضلہ کا فرق جو واضح کیا، اس میں ریاست کو حکمت قرار دیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ ریاست کبریٰ ہے، یعنی ریاست حکمت، لیکن اس میں وہ شرط لکھی ہے اگر وہ قرآن و سنت کے تابع ہو، تو وہی ریاست فاضلہ اور کبریٰ ہوگی کہ جس میں احتساب ہوگا، تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر الماوردی نے احکام السلطانیہ میں جو عہدے ہیں قضاء کے، ٹھیک ہے، عام خدمات کے لیے، الماوردی نے جو مصلحتوں کے اندر منصب امامت یا خلافت میں جو روشنی ڈالی ہے، اولی الامر کون ہیں، اس میں وہ لکھتا ہے اول قسم میں وہ عہدیدار ہیں جنہیں عام خدمات کے لیے اختیار عامہ سپرد کیے جائے، عام اختیارات، یہ وہ وزراء ہیں جو بلا تخصیص تمام امور میں خلیفہ کی نیابت کرتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ عہدیدار ہیں جنہیں خاص خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، ان میں صوبوں اور شہروں کے امراء اور محتسبین شامل ہوتے ہیں۔ ان کی عمارت اگرچہ مخصوص ہوتی ہے تاہم انہیں محدود خدمت کے لیے عام اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم ان عہدیداروں کی ہے جنہیں عام خدمت کے لیے خاص اختیارات سے نوازا جاتا ہے، مثلا قاضی القضات، چیف جسٹس، نقیب لشکر، محافظ سرحد، مال گداری کا محصل اعلیٰ، صدقات کا محصل اعلیٰ۔ چوتھی قسم شافی فقہ، الماوردی نے کسی صوبے یا شہر کے قاضی، افسر مال اور صدقات اور مقامی فوج کے نقیب کو شامل کیا ہے، جنہیں خاص خدمات کے لیے لمیٹڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو ایکسپرٹیز ہیں ان کے دوران۔ اور یہی تفصیل فقہ حنبلی کے جو فقیہ ہیں قاضی ابو یعلیٰ الفرا نے اپنی کتاب احکام السلطانیہ میں من و عن بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یعنی احتساب کا محکمہ، اس میں لمیٹڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عدل کا قیام ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ پھر امام غزالی کی شرح آفاق کتاب احیاء علوم الدین کا ایک حصہ یعنی احتساب کے بیان میں ہے۔ یہ رب العادات کے حصہ دوم کی کتاب نام ہے، جس کے 4 چیپٹرز ابواب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب، فضیلت، ارکان اور شرائط کے مباحث پر مشتمل ہے، امام غزالی کے، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک میں 4 فصلیں ہیں۔ رکن اول میں محتسب کی شرائط کیا ہیں، پھر مدارج احتساب کیا ہیں، پھر احکام السلطانیہ، حسبہ کا ایک اہم ماخذ ابو علی حسن بن اسحاق ملقب بن نظام الملک توسی، آپ کی کتاب ہے سیاست نامہ، یہ 5ویں صدی ہجری کی بڑی امپورٹنٹ کمپائلیشن ہے، جس میں سیاست، ملک اور نظم مملکت پر بحث کی گئی ہے۔ 50 ابواب پر 50 چیپٹرز ہیں اس بک کے، اور باب جو اس کا 6 ہے قاضی، خطیب اور محتسب تینوں کے مناصب کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس میں محتسب کی حیثیت اور مضبوط کردار کے متعلق غزنوی دور کی بعض مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حسبہ کا ایک اہم ماخذ شہاب الدین عبداللہ المعروف یاقوت حموی کی کتاب ہے ارشاد العریب الی معرفت الادیب المشہور بمعجم الادبہ، اس کی 4 ضخیم جلدیں ہیں، 6 صدی ہجری کے حوال اہل علم کے واقعات ہیں، اور محتسب کے محکمے پہ بھی یعقوب حموی فائز رہے، اور اس وقت عالم اسلام کے مختلف ملکوں کے اندر حسبہ کی ذمہ داریاں دیں۔ اس کے برعکس سید علی ہمدانی کی ذخیرۃ الملوک فقی سیاست اور محتسب کے فرائض کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر ذخیرۃ الملوک میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو، جو شروع میں ہم نے کہا اقامت دین کا 2 پہلو ذکر کیے گئے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے وجوب، شرائط۔ تو پھر الماوردی، غزالی، ابن جوزی کی کتابوں میں بھی حسبہ سے متعلق چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور حسبہ اور احتساب جو عمومی بحث جن کتب میں ملتی ہے، ان میں شہاب الدین النویری کی کتاب نہایت العرب، ابن خلدون کا مقدمہ، احمد بن علی القلقشندی کی صبح العصا، تقی الدین المقریزی کی الخطت، شہاب الدین المقرہ کی نفع الطیب، یہ تمام مصادر ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں صرف حسبہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، مثلا ابن تیمیہ کی الحسبہ فی الاسلام بڑی جامع کتاب ہے احتساب پہ، ضیاء الدین سنامی کی نصاب الاحتساب، عبد الرحمن شیرازی کی نہایت الرتبہ فی طلب الحسبہ، ابن الاخوہ کی معالم القربہ فی الاحکام الحسبہ، اور ابن بسام کی محتسب کی نہایت الرتبہ فی طلب الحسبہ، پھر ماوردی نے، پھر ابن جوزی کی منہاج القاصدین، ٹھیک ہے، احکام السلطانیہ امام ماوردی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کے نظام احتساب کو جس طریقے سے مفکرین اور ائمہ نے ڈسکس کیا، اس کا میں ابھی پریمبل دے رہا ہوں۔ اسلامک سٹرکچر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، اس کی جزیات پہ ہم بات کریں گے۔ پھر اسی طرح تعزیرات، معیشت، زراعت، سیاست، یہ ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اس پہ کتاب الطرق الحکمیہ، یہ ایک کتاب یہ بھی شامل ہے۔ ابن قیم اور ابن تیمیہ کے نامور تلامذہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی الطرق الحکمیہ فی السیاسہ الشرعیہ۔ اس میں حسبہ کے موضوع پر وہ کچھ نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ اسلامی ولایات اداروں کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے سارے سربراہ امین اور گواہ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ پھر تفصیلی مباحث پہ دوسرا بنیادی ماخذ نصاب الاحتساب ہے، یہ وسطی ایشیا جو سینٹرل ایشیا ہے نا ہمارا، اس کے ضیاء الدین سنامی بہت بڑے مفکر گزرے، ان کا 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی میں دہلی میں خود محتسب کے عہدے پہ فائز تھے۔ اسی طرح محمد بن احمد بن بسام بھی محتسب کے عہدے پر فائز تھے، انہیں ابن بسام المحتسب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہایت الرتبہ فی طلب الحسبہ، پھر عبد الرحمن بن نصر الشیرازی کا ایک رسالہ اسی پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، رسالہ الحسبہ۔ تو یہ جو تعریفات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں احتساب کی، اس کی روح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے کتنا امپورٹنس دی ہے احتساب کو، عدل کے قیام کو، اخلاق کی ترویج کو۔ تو اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ اس موضوع کو سب سے پہلے لغت اور قرآن سے، پھر حدیث سے واضح کریں گے۔ تو یہ ایک پریمبل دیباچہ تھا کہ احتساب کیا ہے، ہسٹورک پرسپیکٹو میں
اس کے کیا مقاصد ہیں، ائمہ نے کون سی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ایک ریاست کے لیے کتنا ضروری ادارہ ہے جو عدل کے قیام اور ہائی اسٹینڈرڈ آف مورالٹی اینڈ ایتھکس کو مینٹین رکھتا ہے۔ اگلے ویلاگ تک اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔